عمومی طور پر سونا اس میں 0.2% کے قریب ملتا ہے۔ یہ ایک بہت محنت طلب اور خصوصی مہارت کا کام ہے۔ یہ مہارت اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کے لیے سونے کے ذخائر مٹی کے ڈھیلوں سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ میں BHP کمپنی کے سربراہ کو ملا تو انہیں وہاں کام کرتے ہوئے تقریباً 2 سال ہو چکے تھے۔ میں نے وہ ذخائر جنہیں ریکوڈے کہتے ہیں ان کے بارے میں سوال کیا کہ کیا یہ ذخائر سیندک کے برابر کے ہی ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ اگر ہم نے سیندک جتنے ہی ذخائر حاصل کرنا ہوتے تو ہم پہلے چند مہینوں میں ہی اپنا بوریا بستر لپیٹ لیتے۔ یہ دنیا کے دوسرے بڑے سونے کے ذخائر ہیں۔ سیندک کی المناک داستان میرے ذہن میں تھی کہ کیسے اس سونے اور تانبے کی کان کا حشر کیا گیا اور اب چینی اسے سونا نکال کر اپنا لگایا ہوا سرمایہ ہی واپس لے رہے ہیں اور ہمارے پلے کچھ نہیں آیا۔ لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ایک دن ریکوڈے کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوگا۔ افغانستان میں حالات خراب ہوئے تو افغان بارڈر کے قریب ہونے کی وجہ سے BHP نے اپریل 2000 میں اپنا بوریا بستر لپیٹا اور آسٹریلیا کی ہی ایک چھوٹی سی کمپنی مائنکور کو اپنے حقوق بیچ کر چلی گئی۔ 11 ستمبر کا سانحہ آیا۔ افغانستان بارڈر کے نزدیک ہونے کی وجہ سے کبھی کام ہوتا اور کبھی نہیں، مگر کام چلتا رہا۔ کمپنی کے پاس سرمایہ کم تھا، اس لیے 2006 میں اسے کینیڈا کی کمپنی TCC نے خرید لیا۔ اس وقت تک ابتدائی کام مکمل ہو چکا تھا اور جہاں جہاں ذخائر موجود تھے ان کا پتہ چلا لیا گیا تھا۔ اب کان کنی کا آغاز ہونا تھا۔ ایسے میں بڑی بڑی للچائی ہوئی نظروں نے اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ جب 1993 میں معاہدہ کیا گیا تھا تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس سونے کا مسلسل انڈا دینے والی مرغی نکل آئے گی۔ اسی سال یعنی 2006 میں بلوچستان ہائی کورٹ میں اس معاہدے کو چیلنج کر دیا کہ یہ پاکستان کے آئین کے خلاف ہے، لیکن ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ یہ لائسنس درست ہے۔ کام دوبارہ شروع ہوا اور جب کانکنی کا لائسنس 2011 میں مانگا گیا تو حکومت بلوچستان نے کمپنی کو کانکنی کا لائسنس دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ سمیلٹر سے سلاخیں بھی یہیں بناؤ اور ریفائنری بھی یہیں لگاؤ۔ یہ اس لیے ناممکن تھا کہ دونوں کام چین میں ہوتے ہیں تاکہ لاگت کم آئے اور کوئی کمپنی اتنی بڑی سرمایہ کاری خود سے نہیں کرتی۔ دراصل بلوچستان حکومت کو پاکستان کے کچھ شعبدے باز سائنسدانوں نے یہ جھانسا دیا تھا کہ ہم خود ہی یہ سارا کام کر لیں گے اور خوب منافع کمائیں گے۔ یہ صاحب تھرکول مائن میں بھی ایسا ناکام تجربہ کر چکے ہیں۔ کمپنی فوراً ورلڈ بینک کی عدالت میں اپنا مقدمہ لے کر چلی گئی۔ ادھر سپریم کورٹ میں جسٹس افتخار چودھری نے 2013 میں 1993 کے معاہدے کو غیر قانونی قرار دے دیا، لیکن ورلڈ بینک کی عدالت نے جب معاہدات دیکھے اور پتہ لگا کہ کمپنی اب تک $220 ملین خرچ کر چکی ہے تو 12 جولائی 2019 کو انہوں نے پاکستان پر 6 ارب کا جرمانہ عائد کر دیا۔ پاکستان ایئر لائن کی نیو یارک و پیرس والے 2 ہوٹل اور دیگر سرمایہ قبضے میں لے لیا گیا۔ حکومت منتوں ترلوں پر اتری تو بینک نے عمل درآمد روک کر کہا کہ آپس میں جا کر معاملات طے کر لو۔ اس پر مذاکرات شروع ہوئے اور جرمانہ بڑھتے ہوئے $10 ارب تک جا پہنچا۔ مئی 2022 کو عمران خان کی حکومت نے کمپنی کے ساتھ معاہدہ کر لیا جس کے تحت $10 ارب کا جرمانہ بھی معاف ہوا اور مزید $10 ارب کی سرمایہ کاری کا وعدہ بھی ہو گیا، مگر سپریم کورٹ میں پھر کوئی عام شہری جا پہنچا۔ اس دفعہ سپریم کورٹ نے فوراً کیس نمٹایا اور اپنے 9 سال پرانے فیصلے کو غلط بتاتے ہوئے 1993 کے اصل معاہدے کو درست قرار دے دیا۔ لیکن اس سارے معاملے میں اس قوم کے 11 سال قیمتی بیت گئے، وہ 11 سال جو اس قوم کی تقدیر بدل سکتے تھے۔